بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی 27 نمبر آیت پر بات چل رہی تھی اور اللہ تعالی نے یہ بتلایا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے عہد و پیمان کو پختہ ہونے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جن چیزوں کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا تھا انہیں توڑ دیتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں، سو یہی لوگ ہیں جو یقیناً نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں جو کل تک بھی بات ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ یہ زمین میں فساد مچاتے ہیں، تو زمین میں جن چیزوں سے فساد مچتا ہے ان میں بہت بڑا حصہ تعلیم اور تربیت کا ہے کہ کسی بھی شخص کو تعلیم کیا دی جاتی ہے اور اس کی تربیت کیسے کی جاتی ہے، اور بہت تفصیل سے کل کے بیان میں بھی بات ہوئی کہ تعلیم کا نظام بر صغیر میں کیسے بگاڑا گیا اور کس طرح مسلمانوں کو تباہ و بے حال کیا گیا، اور اس کے بعد اسی کا ایک حصہ مختصر سی بات آپ کے سامنے رکھیں، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو فساد تعلیم اور تربیت کا ہوتا ہے اس میں بہت بڑی حد تک ماں باپ خود ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اس فساد کا ایک شعبہ تو باپ سے تعلق رکھتا ہے اور اس کا ایک شعبہ ماں سے تعلق رکھتا ہے۔ اب باپ کی طرف سے زمین میں جو فساد مچتا ہے وہ دیکھیے کہ باپ اللہ نے اس کے ذمے معیشت کو رکھا ہے اور معاش کا بندوبست کرتا ہے، گھر لا دیتا ہے اور سر چھپانی جگہ فراہم کرتا ہے، کپڑے لتے کا بندوبست کرتا ہے، الغرض جتنا بھی پیسہ ہے یہ سب کا سب اس شخصیت کے گرد گھومتا ہے اور وہ ہر طرح سے ذمہ داری اٹھاتا ہے۔ اب اگر اس شخص کا نقطہ نظر تبدیل ہو جائے اور یہ حلال کی بجائے حرام کمانے لگ جائے اور اپنی اولاد کو حرام کے پیسے سے پرورش دے اور حرام کے کپڑے انہیں پہنائے اور حرام کے چھت کے نیچے انہیں سلائے اور اسی طرح ان کی تعلیم ساری کی ساری حرام کے مال سے ہوئی بھی ہو، تو یہ پوری نسل اور خاندان بگڑ جائے گا۔ یہ توقع رکھنا کہ اس کے حرام مال کے اثر سے بچے آگے شریف نکلیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی انسان کیکر کا درخت لگا دے اور پھر یہ کہے کہ آج سے 2 سال 4 سال بعد جب یہ درخت پھل دے گا تو اس پہ گلاب پڑے گا۔ اس لیے زمین میں جو فساد مچتا ہے، حلال کا رزق اس فساد کو ختم کرتا ہے اور حرام کا رزق یا حرام کے مال یا حرام کے یہ اس فساد کا اصل سبب اور جڑ ہے۔ یہ حلال کا مال انسان میں حلال کے خون کو پیدا کرتا ہے، حلال کا گوشت ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اس کا دماغ، اس کا دل وہ فطرت کے مطابق صحیح کام کرتا ہے اور صحیح چیزیں پرورش پاتی ہیں، صحیح خیالات آتے ہیں اور صحیح لوگوں کے ساتھ اس کی طبیعت جڑ جاتی ہے، اور اس کے برعکس جب حرام اس کے خون میں شامل ہو جائے اور حرام کے کام وہ سارے کرنے لگے گا تو اس حرام کے کاموں کے کرنے میں پہلا اثر باپ کے اس مال کا ہے کہ باپ نے کھلایا کیا۔ اس لیے یہ جو معاشرے میں حرام بڑھتا جا رہا ہے اس کے اثرات ظاہر ہو رہے ہیں۔ جس کو دیکھو، جس کو سے بات کرو وہ کہتے ہیں جی نوجوان نسل نے یہ کر دیا، نوجوان یہ ہو گئے، انہوں نے تباہی مچا رکھی ہے۔ اس ساری نوجوان نسل کی تعلیم اور تربیت میں دیکھنے اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ حلال مال کتنا خرچ کیا گیا تھا، اگر یہ مال ہیروئن سے آیا تھا، اگر یہ مال رشوت سے آیا تھا، اگر یہ مال سرکاری کاموں میں خرد برد کر کے آیا تھا
اور اگر یہ مال تجارت میں ایسے آ گیا کہ تجارت میں مال کو روکے رکھا کہ ٹھیک ہے قیمت ذرا چڑھنے دو اور لوگوں کو تنگی ہو جائے اور لوگ ایک معاملے میں تنگ ہو جائیں، آٹا ہے، چینی ہے، دال ہے، چاول ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس کی ذخیرہ اندوزی کر لیں اور جب لوگ اچھی طرح تنگ ہو جائیں تو پھر اس چیز کو مارکیٹ میں لا کے پھینکیں اور اس پہ حرام کا نفع کمائیں اور حرام پیسہ کمائیں۔ اب اس مال سے پلی ہوئی اولاد اس سے توقع رکھنا کہ یہ نماز پڑھیں اور روزے رکھیں، یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کی عقل میں فطور آ جائے، یہ نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ باپ کا فساد ہوتا ہے کہ وہ پیسے کی ہوس میں، پیسے کی لالچ میں بغیر حلال اور حرام کے تمیز کیے ہوئے اپنی اولاد کو انگارے کھلا دیتا ہے۔ اس لیے اگر حرام اور حلال کی تمیز نہیں ہوگی زمین میں فساد مچ کر رہے گا۔ یہ معاشرے کا فساد جو آپ اب دیکھ رہے ہیں اس میں بہت بڑا حصہ حرام کے پیسے کا ہے کہ یہ حرام کا پیسہ نتیجہ اس کا یہ نکلا ہے کہ آگے کو لوگوں کے کردار اور اخلاقیات تباہ ہو گئیں۔ اس حلال مال کا اتنا اثر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی صدقہ کرنے کے لیے نکلا تھا اور آپ نے فرمایا اس نے صدقہ دینا تھا، غالباً وہ واجب ضروری صدقہ ہوگا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تاریکی میں رات کی ایک آدمی کو صدقہ دے گیا اور لوگوں نے کہا کہ ہو آج رات ایک آدمی صدقہ کرنے کے لیے آیا تھا اور اس نے ایک غنی، ایک بہت متمول مالدار آدمی پہ پیسے خرچ کر دیے، اور وہ پھر دوسری رات کو نکلا اور اس نے کہا اللہ وہ تو صدقہ تو قبول فرما لے، میں پھر کرتا ہوں، اور ایک کسی عورت پہ جو کردار کی اچھی نہیں تھی اس پہ انہوں نے صرف کر دیے۔ وہ بڑی طویل روایت ہے اور اس حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حلال کا مال جو تھا اس عورت نے اس گناہ سے توبہ کر لی۔ یہ حلال کا رزق جو لوگ کھاتے ہیں ان کے رزق کی برکت ہوتی ہے، ان کے گھر کھانا کھا کے 2-4 دن دیکھیے کہ پھر کیا اثر ہوتا ہے۔ یہ کبھی کبھی بعض لوگوں کے یہاں کھانا کھانے میں غور کیجیے، اس کے بعد آدمی میں تبدیلی آتی ہے اور سب سے بڑا اثر اور تبدیلی نماز میں آ جاتی ہے۔ اگر کہیں کھانا کھانے کے بعد آدمی کی طبیعت نماز پہ آمادہ ہونے لگے، اللہ کی بندگی پہ آمادہ ہونے لگے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حلال کے لقمے سے اس نے پرورش پائی ہے۔ اسی لیے جو اہل علم، جو علماء، جو اللہ کے اچھے بندے حلال اور حرام کی تمیز کرتے ہیں، چاہے ان کی نماز بظاہر بالکل سادہ ہی کیوں نہ ہو اور تلفظ اور مخارج کیسے ہی کیوں نہ ہو، لیکن ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے دل دہل جاتا ہے اور ان کے پیچھے اچانک بھی جا کر کھڑے ہو جائیے اور آپ کو نہ پتا ہو کہ کون نماز پڑھا رہا ہے تو اس کی نماز میں اور بات ہوتی ہے، تعلق دل کا جڑ جاتا ہے، اور اگر اپنے دل میں زندگی باقی ہو تو دل گواہی دیتا ہے کہ یہ نماز کچھ اور ہے اور جو آج تک ہم پڑھتے رہے ہیں وہ کچھ اور۔ یہ حلال کا رزق ہے، تو حلال کا رزق لوگ کمانا چھوڑ دیں اور حکومت کی نوکری کریں اور اس میں بھی حرام کام کریں، اور حکومت کی نوکری میں فائل آئی بھی ہے اور صاحب گپیں لگا رہے ہیں اور چائے پی رہے ہیں اور فائل پڑی رہے اور لوگوں کے کام رکے رہے، یہ کتنے میں حلال رزق ہو گیا؟ اللہ کے یہاں اس کا کوئی حساب، کوئی پوچھ نہیں ہوگی۔ سرکار کے ٹیلی فون، سرکار کی مشینری، سرکار کی گورنمنٹ کی گاڑیاں، گورنمنٹ کی چیزیں، یہ سب کی سب استعمال کرنا، یہ آخر کس قاعدے اور کھاتے کی روح سے درست ہے؟ اور اس سے بھی بڑے ظالم وہ ہیں جو غیر ممالک میں، انگلینڈ، امریکہ اور ان ممالک میں، یورپ میں چلے گئے اور انہوں نے وہاں جا کر حکومتوں کو دھوکے دیے اور حکومتوں سے پیسے وصول کر کے دھوکہ دے کے کافروں کو اپنے ملک میں لے آئے اور کہتے ہیں جی انگریزوں نے ہمارے ملک کو لوٹا تھا، ہم بھی وہاں سے لوٹ کے لے آئے۔ یہ اتنا بڑا دھوکہ ہے۔ یا وہاں پر کیا کرتے ہیں، اس ملک میں بھی ایسے کرتے ہیں کہ MC بنا دیا، وہ ڈاکٹر جو گواہی دیتا ہے
کہ یہ بیمار ہے، حالانکہ یہ بیمار نہیں ہوتا، تو جھوٹی گواہی کا عذاب ڈاکٹر کے ذمے پڑا۔ اور انہوں نے کیا کیا صاحب؟ انہوں نے کہا جی ہم تو دین کا کام کر رہے ہیں، عمرہ کرنے چلے گئے، کسی اور کام میں چلے گئے اور سک لیو لے کے۔ یاد رکھنا چاہیے یہ جو سک لیو لے کے اور جھوٹی شہادتیں دلوا کر عمرے کرنے پہ بھی جاتے ہیں نا، تو عمرے کا ثواب تو ملے گا یا نہیں ملے گا، لیکن خدا کے ہاں اس کی پوچھ ضرور ہو جائے گی کہ تم نے جھوٹی گواہی کیوں دی تھی۔ جھوٹی گواہی کا گناہ یقیناً عمرے کے ثواب سے بہت زیادہ ہے۔ تو یہ حرام کام ہے جو سرکاری محکموں میں ہوتے ہیں، رشوتیں چلتی ہیں اور غبن فراڈ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ حرام کا پیسہ اپنے بچوں کو کھلائے گا اور حرام کی گاڑیوں پہ اپنے بچوں کو سفر کرائے گا، تو پھر ان بچوں سے توقع رکھنا کہ یہ بچے آئندہ کو شرافت کی زندگی اختیار کریں، یہ بات نہیں ہو سکتی۔ یہ میرے بھائی غلط فہمی کی بات ہے۔ فساد کا دوسرا سبب اس زمین میں ماں بن جاتی، اتنی حساس طبیعت ہوتی ہے بچے کی کہ ماں کو جب اپنی زندگی اپنی جسم میں کسی اور جان کا وجود محسوس ہوتا ہے تو اس بچے کی تربیت وہیں سے شروع ہو جاتی۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک آدمی نے کہا میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاصہ اس حدیث کا یہ کہ آپ نے فرمایا وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا میرے ہاں سیاہ رنگ کا بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ تم اور تمہاری بیوی گوری ہے، سفید رنگ کے ہو، لیکن تم کیا اونٹ پالے ہیں تم نے؟ انہوں نے کہا جی۔ تو آپ نے فرمایا تمہارے اونٹوں کا رنگ؟ اس نے کہا اونٹوں میں سیاہ بھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو وہ سیاہ رنگت جو اس اونٹ کی تھی وہ تمہارے بچے نے لے لی۔ ماں جس ماحول میں رہتی ہے اس ماحول کا یقیناً اثر ہوتا ہے۔ دوسرا مہینہ، تیسرا، چوتھا، پانچواں مہینہ، یہ سارے کا سارا عرصہ ماں کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ اس کا بچہ اس کے جسم کے اندر ہی چپکے چپکے ان چیزوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ ممکن ہے آپ اس بیان کو کچھ خواتین ایسی سن رہی ہوں، ہم ان سے درخواست کرتے ہیں آپ کبھی غور کیجئے کہ آپ کا بچہ کبھی چچا پہ چلا جاتا ہے، کبھی ماموں پہ چلا جاتا ہے، کبھی خالہ پہ چلا جاتا ہے۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ماں کے اس سارے 9 مہینے کے عرصے میں ماں پر جس شخصیت کا اثر غالب رہتا ہے بچہ دھیرے دھیرے اس شخصیت کے اثرات کو قبول کرتا ہے۔ لڑکی کو اپنے بھائی سے محبت ہوتی ہے نا تو بچہ ماموں پہ چلا جاتا ہے، لڑکی کو اپنے دیور سے اس سے تعلق اور خاطر ہوتا ہے، لڑکا چچا پہ چلا جاتا ہے۔ اسی طرح لڑکی ہے، ماں ہے، اس کو کسی اور سے تعلق ہوتا ہے، ساس سے، سسر سے، کسی سے بھی، تو وہ بچہ چپکے چپکے اس اثر کو قبول کر لیتا ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے اور سمجھنے کی بات ہے۔ اسی لیے پرانے زمانے کی خواتین اور یہ لوگ بتاتے تھے کہ جب ایسی حالت آ جائے اللہ کو یاد کرو، نماز پڑھو، قرآن پاک تلاوت کرو، تاکہ اس بچے کی روح ان اثرات کو قبول کرے۔ حوالہ چاہیے ہو تو ہم اس کا بھی دے دیں گے۔ فرانس میں ایک بچہ تھا، پیدا ہوا اور وہ بالکل سیاہ رنگ کا تھا۔ حدیث شریف کے سنانے کے بعد، اگرچہ کوئی ضرورت تو نہیں ہے اس بات کے سنانے کی، مگر اس لیے سنائی جا رہی ہے کہ گویا ایک اس جدید دور کا واقعہ سن لیجئے، وگرنہ حدیث کی تائید کے لیے بھی نہیں سنا رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما دے نہیں بس کافی ہے ہم مسلمانوں کے لیے۔ تو گورا مرد اور عورت اور بچہ بالکل سیاہ، تو انہیں تعجب ہوا اور ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ اس نے کہا یہ میرا کیس نہیں ہے، آپ نفسیات کے جو ماہرین ہیں ان کے پاس چلے جائیے۔ خیر ادھر بھیجا انہوں نے، اور اس نے کہا میں آپ کے گھر کا معائنہ کرنا چاہتا ہوں جہاں آپ لوگ رہتے ہیں۔ وہ آیا اور اس نے سارے گھر کو گھوم پھر کے دیکھا، اور اس نے اس لڑکی سے پوچھا کہ آپ کس کمرے میں رہتی تھی؟ انہوں نے کمرہ بتلایا، تو اس کی نگاہ پڑی
جو بیڈ تھا اس کے سامنے ٹیبل پہ ایک اسٹیچو رکھا ہوا تھا، ایک بت سا رکھا ہوا تھا، سیاہ رنگ کے حبشی کا بت تھا. تو اس نے کہا کہ اس لڑکی سے کہ کیا تم اسے دیکھتی رہتی ہو؟ اس نے کہا ہاں، میں آفس سے جب گھر آتی تھی تو اسی بیڈ پہ لیٹتی ہوں، اسے ہی دیکھتی رہی ہوں. اس نے کہا اس بچے کا رنگ یہاں سے آ گیا. اتنے اثرات پڑتے ہیں. پرانے مشائخ اہل اللہ، ان کے ہاں اللہ کے بعض بندے ایسے بھی گزرے ہیں جو اپنی بیویوں کو بھیجتے تھے کہ شیخ کے گھر رہو، ان کی صحبت میں وہاں پہ رہو تاکہ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، یہ چیزیں وہاں سامنے آئیں اور آئندہ ہونے والا بچہ پاک روح لے کے پیدا ہو. اکبر جیسا ایسا آدمی جس کو کہتے ہیں نا کہ اس نے نیا مذہب ایجاد کیا، بددین تھا، لادین تھا، تمام تر بددینی اور ان چیزوں کے باوجود، حتیٰ کہ آپ اندازہ کیجئے اس نے جہاں اور بہت سی ہندو خواتین سے شادی کی تھی، اس میں سے جودھا بائی بھی تھی، ان سے بھی اس نے شادی کر لی اور ہندو تھی. اور اسی جودھا کا بیٹا تھا جہانگیر، اور اکبر باپ تھا اور ماں جو تھی ہندوانی تھی. لیکن جب اس کو اندازہ ہوا کہ میرے ہاں کچھ ولادت ہو سکتی ہے تو اکبر بادشاہ نے اپنی اس ہندو بیوی کو شیخ سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ کے ہاں بھیج دیا اور کہا وہاں رہو اور حضرت کے گھر پہ رہنا، کیونکہ وہاں اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے. تو میں چاہتا ہوں میرے بعد جو بیٹا میرے تخت اور تاج کو سنبھالے گا وہ بیٹا شریف ہونا چاہیے، اس میں اوصاف ہونے چاہیے. اور اسی لیے جب اسے اطلاع ملی کہ شیخ سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ نے منظور کر لیا ہے کہ رانی ان کے گھر میں رہیں گی اور شیخ نے اس بات کو قبول فرما لیا ہے، تو جب جہانگیر کی پیدائش ہوئی تو اکبر بادشاہ پیدل چل کے اجمیر گیا اور شیخ سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ کا بڑا شکر گزار ہوا اور کہا حضرت اسی لیے اپنی اہلیہ کو بھیجا تھا آپ کے ہاں تاکہ اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، یہ ساری کی ساری چیزیں میرا ہونے والا بچہ سنتا رہے. یہ ہے ماں کا کردار، کہاں سے شروع ہو جاتا ہے اور کہاں تک پہنچتا ہے. اور اب اس اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، یہ حدیث یاد رکھنی چاہیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت اپنے بچے کو دودھ پلانے سے بچتی ہے تاکہ اس کا حسن قائم رہے. اور آپ نے فرمایا اپنے بچے کو دودھ نہ پلانے کے نقصانات 18 سال کے بعد ظاہر ہوتے ہیں، جب اس کا بیٹا گھوڑے کی پیٹھ پہ جم کے نہیں بیٹھ سکتا، جرت نہیں ہوتی، دلیری نہیں ہوتی اولاد میں. فرمایا ماں کا دودھ نہ پلانا یہ نقصان کرتا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رضاعت کے متعلق کہا ہے. آپ خود سوچ لیجئے کہ اگر مائیں بچوں کی پیدائش سے پہلے لہو و لعب میں مبتلا ہوں، گانے سنتی ہوں، موسیقی، ڈانس اور کیا کیا چیزیں اور لغویات، اور گھروں میں لڑائی جھگڑے، تانے اور ایک دوسرے کی غیبتیں اور یہ چیزیں ہوں گی، تو وہ پیدا ہونے والا بچہ آپ توقع کرتے ہیں کہ وہ شیخ الاسلام بنے گا اور شیخ الحدیث بنے گا اور قاضی اور مفتی بنے گا؟ وہ جو کچھ کرتا ہے اگر اسے سزا ایک گنا ملنی چاہیے اس لڑکے کو اور اس لڑکی کو، تو اس کے ماں باپ کو دگنی سزا اس سے ملنی چاہیے جنہوں نے اسے باپ حرام کھلاتا رہا اور ماں نے قطعاً پرواہ نہیں کی کہ اللہ نے ایک امانت دی ہے مجھے اور خدا مجھ سے اس امانت کے بارے میں یقیناً پوچھے گا. اس لیے یہ ہے فساد کی جڑ. اور فساد کی جڑ جو فساد ہمارے معاشروں میں پھیل گیا ہے جھوٹ ہے. 1000 برائیوں کی ایک برائی، جھوٹ سننا، جھوٹ بولنا، خوشامد کرنا جو وصف کسی میں نہیں ہے، خام خواہ اس آدمی میں یہ بات تلاش، اس بات کو اس سے منسوب کرنا. ایک آدمی تک کام پھنس گیا ہے، اب اس کو جھوٹی جا کے اس کی تعریف کرنا، یہ فساد کی جڑ ہے. اور وہ بھی پھول کے کپا ہو جاتا ہے کہ ارے صاحب ہم تو واقعی ایسے ہیں. بھجنگ کالے کو کہنا کہ صاحب آپ جیسا تو اب چندے آفتاب چندے ماہتاب کوئی نہیں، یہ جھوٹ نہیں ہے تو اور کیا ہے. یہ سب معاشرے میں برائیاں ہیں اور یہ فساد ایسا پھیل گیا ہے کہ اللہ ہی حافظ ہے. اب اس کی اصلاح اللہ ہی کرے تو کرے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا ہے فاسق ہیں وہ لوگ جو زمین میں فساد کرتے ہیں. یہ فساد کی چند ایک منابع تھے.
یہ فساد کے چند ایک سورسز ہیں جو ہم نے آپ کو بتلائیں. جھوٹ بولتا ہے، ظاہر یہ کرنا کہ میں اتنا امیر اور کبیر ہوں اور اندر کی حالت کچھ اور ہے. ظاہر یہ کرنا کہ میں اتنا پڑھا لکھا، اتنا صاحب علم ہوں، یہ اتنا علم آتا ہے، اور ذرا سے 2-4 سوال آ جائیں تو پھر مصیبت پڑ جاتی ہے. اس لیے نیکی کے معاملے میں خاص طور سے صاحب جتنا آپ کا باطن نیک ہے نا، جتنا آپ کا باطن پاک ہے نا، اس سے 10 گنا 100 گنا کم ظاہر کیجئے کہ میں اتنا نیک. بالکل اپنے آپ کو مٹا دینا چاہیے. کبھی یہ نہ کرے، کبھی کوئی ایسے کام نہ کرے جس سے لوگوں کو اندازہ ہو کہ جی میں بڑا نیک آدمی ہوں اور میں بڑا صاف ہوں. اللہ نے کہا ہے، اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ فلا تزکوا انفسکم، اپنا تزکیہ، اپنی صفائی خود زبان سے دعوے نہ کیا کرو، بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ جس کا چاہتا ہے تزکیہ فرما دیتا ہے. اپنی زبان سے دعوے کرنا کہ فلاں ایسا اور فلاں ایسا، اور دل میں یہ چھپی بات کہ میں تو ایسا نہیں ہوں، یہ ظلم نہیں ہے. اللہ اسے توبہ کی توفیق دے دے اور یہ خود اس گناہ میں پھنس جائے گا، پھر کیا کر لے گا. اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، پل بھر میں دل کی حالت بدل جاتی ہے. ڈرتے رہنا چاہیے، کبھی اپنی صفائی اور ستھرائیاں بیان نہ کرے، بس پاک کرتا رہے اپنے آپ کو، ساری زندگی یہی کرتا رہے کہ روز یہ کپڑے میلے ہو جاتے ہیں، روز دھو لیے جائیں، روز میرا اندر گندا ہو جاتا ہے، روز اس کو پاک کرنا ہے. یہ اندر کی پاکیزگی اور اندر کی صفائی، یہ جب صفائی ہو جاتی ہے پھر کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پیش آتی. پھر اللہ اس صفائی کی خود ہی گواہیاں دیتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود ہی لوگوں کو بتا دیتا ہے کہ یہ میرا بندہ کتنا پاک ہو گیا ہے. اگر اندر پاک نہیں ہے تو یہ ظاہر میں نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ یہ سارے ظاہر کے اعمال ہیں، کہیں ایسے نہ ہو کہ قیامت میں ان اعمال پہ اجر نہ ملے اور اندر پہلے ہی سے ناپاک تھا جوتے پڑنا شروع ہو جائیں. اس لیے گناہ سے تو توبہ کرنی ہی کرنی ہے، نیکی کر کے بھی 1000 بار توبہ کرے کہ اللہ یہ نیکی تیرے حضور میں پیش کیے جانے کے قابل نہیں تھی. نماز کا نہ پڑھنا فسق ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور نماز کو غفلت سے پڑھنا، بادشاہ کے حضور میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے پہنچ کر بھی اللہ کے ادب اور تعظیم کا خیال نہ کرنا، یہ کسی گناہ سے کم ہے. اس لیے نماز پڑھ کے بھی معافی مانگے، نہ پڑھنے پہ تو مانگنی ہی مانگنی ہے نا، معافی اور قضا کرنی ہے. نماز پڑھ کے بھی معافی مانگے کہ خدا بندہ کچھ نہیں ہے، میرا کوئی عمل اس قابل نہیں ہے کہ اللہ تیرے سامنے پیش کروں. مٹائے اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، اپنے ارادوں کو. آپ سمجھتے ہیں صاحب بندگی کسے کہتے ہیں؟ بندگی اپنے ارادوں کو ساقط کر دینے کا نام ہے. بندگی اپنے ارادوں اور اپنے وجود سے دستبردار ہو جانے کا نام ہے کہ دل یہ کہتے ہی رہے اور اس کے عمل یہ ظاہر کرے کہ وہ اپنے عمل سے، اپنے حال سے یہ کہتا ہے کہ اللہ تو ہے اور میں کچھ نہیں ہوں، پروردگار تیری ذات ہے اور ہم سب کچھ نہیں. اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اکبر کا یہ مطلب ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے. بالکل صاحب یہ مطلب ہے، لیکن ہم اس کی ذرا سی اس میں اضافہ کریں. اللہ اکبر کا مطلب یہ کہ اللہ آپ سب سے بڑے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ کہ میں سب سے چھوٹا ہوں. کہ جب تک اپنی چھٹائی کا تصور، اپنے چھوٹا ہونے کا تصور اللہ اکبر کے مفہوم میں شامل نہیں ہوتا، انسان کے اعمال اور کردار فساد کا موجب بن جاتے ہیں. اس لیے بچے ان چیزوں سے، پاک کرے اپنے باطن کو، اور جو جتنی نیکی اندر ہے بالکل ہوا نہ لگنے دے، کسی کو نہ پتا چلے کہ کیسا خزانہ اللہ نے دیا ہے. بس پھر اللہ کو منظور ہوگا تو اللہ خود ہی اس نیکی کی شہرت کر دے گا، نہیں منظور ہوگا باری تعالیٰ کو تو قیامت میں اس پہ اور اجر مل جائے گا. اللہ کی حکمتیں اللہ کے فیصلوں میں نہ پڑے،
بندگی اختیار کرے، اپنا ارادہ، اپنی خواہشات، اپنی سب چیزیں ساقط کر دے اور اپنے آپ کو ایسے اللہ کے ہاتھ میں دے دے جس طرح اس نے مرنے کے بعد اپنے آپ کو غسل کرنے والوں کے ہاتھ میں دے دینا ہے۔ جس طرح میت کچھ نہیں کر سکتی، اس طرح انسان کا نفس اپنے آپ کو مردہ کر لے، انسان اپنے نفس کو اللہ کے حوالے کر دے کہ اللہ تو ہی ہے جدھر حرکت کروا دے اور اللہ تیری ہی ذات ہے، میں کچھ نہیں ہوں، پھر جا کر فساد مٹتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ نقصان اٹھانا دنیا میں بھی، اس لیے کہ جو آدمی فساد کرے گا اس کا خمیازہ خود بھی تو بھگتے گا۔ کیا پیاری بات اللہ تعالی نے ارشاد فرمائی ہے، یہ زندگی کا اصول ہے، یہ زندگی گزارنے کا اصول ہے جو اللہ نے بتایا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا يَحِيقُ مَكْرُ السَّيِّئِ إِلَّا بِأَهْلِهِ، اور لوگوں جو شخص کسی کے لیے برائی کرتا ہے، سوچتا ہے، بری تدبیر کرتا ہے، بالآخر خود اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ سیدھی سی بات اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ وَلَا يَحِيقُ مَكْرُ السَّيِّئِ إِلَّا بِأَهْلِهِ، اور بری تدبیر کسی کو نقصان نہیں دیتی مگر کرنے والے کو۔ تو کسی کے لیے برائی نہ کرے، جب کرے گا تو اس کا وبال خود بھگت لے گا۔ آج لوگوں کو برائی میں کی طرف دعوت دے رہا ہے، کل وہ برائی خود اس کے گھر میں بھی پہنچ سکتی ہے اور پہنچ جائے گی۔ اس لیے فساد، اللہ نے فرمایا یہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ تو دنیا میں تو خسارہ یہ ہوتا ہے کہ جو کاٹے گا خود بھی کٹ جائے گا، اور جو فساد مچائے گا اس فساد کا اس فساد کا نشانہ ایک دن یہ خود بن کے رہے گا، اور جو عہد و پیمان کو توڑے گا اس کے ساتھ بھی کیے ہوئے عہد و پیمان توڑے جائیں گے۔ یہ نہیں ہوا کرتا کہ انسان برائی کرے اور اس کی سزا اسے نہ ملے، مل جاتی ہے، چاہے دنیا میں ملے چاہے آخرت میں ملے۔ اللہ کی ذات ایک ہی معاملے میں اس برائی کا بدلہ کبھی نہیں بھی دیتی، اور وہ چیز ہے جو اللہ کا حق ضائع کرنا ہے۔ جب اللہ کا حق ضائع کرتا ہے تو باری تعالیٰ خود معاف کبھی کبھی فرما دیا کرتے ہیں، بس اسی کا اتنا ظرف ہے، اور وہی ذات ہے جو اتنی وسیع ہے کہ اپنے بندوں کی نافرمانی پہ، اپنے حقوق ضائع ہونے پہ بندے کو کچھ نہیں کہتی۔ یہ اس کا کرم، اس کا فضل، اس کی مہربانی، اس کی عنایت ہے، وگرنہ جو آدمی برائی کرے گا بالآخر خود اس کا شکار ہو کر رہے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یہ تو ہوا دنیا کا خسارہ، اور آخرت کا خسارہ وہ تو ظاہر ہے کہ آخرت دار العمل نہیں ہے، دار الجزا ہے۔ وہاں ہر انسان کو اپنے کیے کو بھگتنا ہے۔ اچھے کام کرے گا اللہ کے ہاں سے اچھا اجر اور اللہ کے ہاں سے اچھائی پائے گا، برے کام کرے گا اللہ کے ہاں سے بھی اس کی سزا مل جائے گی اسے، سوائے اس کے کہ اللہ کے حقوق اس نے ضائع کیے تھے اور اللہ اپنے فضل کا معاملہ اس انسان سے کر دے۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے، مگر یہ کہ خسارہ آخرت کا وہ بھی کوئی کم چیز نہیں، بلکہ حقیقی خسارہ تو ہے ہی وہی چیز۔ کم کیا مانے، حقیقتاً خسارہ تو آخرت کا ہی خسارہ ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہ زندگی تو بس آخرت ہی کی زندگی۔ انسان غور کرے تو زندگی میں ایسی خوشی کے دن بھی آتے ہیں کہ جی چاہتا ہے خوشی سے مر جائے، اور اتنا دکھ بھی کبھی ہوتا ہے کہ جی چاہتا ہے آج اس دکھ کی وجہ سے اس کے آنے سے پہلے میں مر جاتا، اور 20 سال بعد غور کرے وہ خوشیاں اور غم سب برابر ہو گئے۔ وہ خوشی کے دن بھی چلے گئے، وہ غم کے دن بھی چلے گئے، کوئی حالت ایسی نہیں تھی جو اس سے چمٹ گئی ہو، ایسے ہی ہو جاتا ہے بس، وگرنہ موت تو معاملہ صاف کر ہی دیتی ہے، تو کیا رہ گیا پیچھے؟ اس لیے آخرت کی زندگی وہ اصل زندگی ہے، آخرت کا گھر وہ اصل گھر ہے۔ انسان اس کے لیے تیاری کرتا ہی رہے، اور وہ تیاری اسی دنیا میں کرنی ہے۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ موت آئی ہے اور اب تیاری کرنا شروع کرے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا کہ یہ لوگ خسارے میں رہے، قیامت میں بھی خسارہ ان کو ملے گا جب اللہ ان کی نیکیوں کو قبول نہ کرے اور ان کی برائیوں پر انہیں سزا دینے کا فیصلہ فرما دے، تو اس سے بڑا خسارہ کیا ہو سکتا ہے؟ پھر اس کے بعد
اللہ تعالی فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ، تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو، وکنتم اور تم تھے امواتن مردہ، فسو احیاکم زندہ کیا اس نے تمہیں، ثم پھر اس کے بعد یمیتکم تم پر موت طاری کرے گا، ثم پھر اس کے بعد یحییکم وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم پھر اس کے بعد الیہ ترجعون اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ اس آیت کریمہ میں لغت کی تو کوئی ایسی بحث ہے نہیں، یہ تمام الفاظ پہلے گزر چکے تقریباً، اور ترجمہ اس کا دیکھیے کیا بنتا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کیفا، کیسے، کیسے کا لفظ اور کیفا کا لفظ بنیادی طور پر تو سوال کے معنی میں آتا ہے نا، مثلا اردو میں کہتے ہیں کہ آپ کیسے جائیں گے، آپ نے یہ کام کیسے کیا، لیکن کیسا اور کیسے کا لفظ کبھی کبھی تعجب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، عربوں میں بھی یہی ہے کہ کیفا کا لفظ ضروری نہیں ہے کہ سوال کے معنی میں آیا کرے، کبھی کبھی استفہام یعنی سوال کرنا اس انداز سے کہ تعجب ہو کسی چیز پہ، اس کے لیے بھی کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ اردو میں بھی بولتے ہیں نا کہ آپ نے کیسے یہ کام کر لیا، یعنی تعجب ہے، حیرت ہے، یا آدمی کہتے ہیں یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، مراد یہ کہ بہت ہی حیرانگی کی بات ہے، حیرت کی بات ہے۔ ایسے ہی یہاں پر اللہ تعالی نے فرمایا کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو، یہی کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تشریح اس کی یوں کریں گے کہ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ممکن ہی نہیں ہے، امپاسبل۔ کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو، کیوں نہیں کر سکتے، وکنتم امواتن، اب آگے اللہ تعالی نے اپنے انعامات بیان فرمانے شروع کیے ہیں کہ تم ایسے تھے، ایسے ہوا، اور ایسے تھے اور ایسے ہو جائے گا، اور یوں اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤ گے۔ دیکھا آپ نے، تو کیفا کا یہ جو لفظ ہے یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ کیفا کا ترجمہ کریں گے اس کی تشریح کہ اللہ تعالی نے حیرت انسانوں کی زبان میں فرمایا ہے نا، حیرت سے کیف تکفرون باللہ، کس طرح تم کفر کرتے ہو، باللہ اللہ کے ساتھ، تم اللہ تعالی کا انکار کیسے کرتے ہو، وکنتم اور تم تھے امواتن، بے جان۔ امواتن کے دو ترجمے کیے گئے ہیں، بہت سے حضرات نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ امواتن مردہ تھے، اور بعض حضرات نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ بے جان تھے، اور بے جان کا ترجمہ زیادہ فصیح و بلیغ ہے بنسبت مردہ کے لفظ کے۔ فَأَحْيَاكُمْ، سو کیا ہوا، احیا زندہ کیا، کم تمہیں، موت تھی نا پہلے، تو موت کے بعد یہاں پر حیات لے آئے، تم بے جان تھے، فَأَحْيَاكُمْ، سو اللہ تعالی نے کیا کیا، تمہیں زندہ کیا، جان دی، بے جان کو جان دی، ثم پھر اس کے بعد یمیتکم، موت دے گا وہ اللہ تعالی، وہ تمہیں موت دیں گے، کم تمہیں، ثم پھر اس کے بعد یحیی، وہ زندہ کرتا ہے یا زندہ کرے گا، کم تمہیں، ثم پھر اس کے بعد الیہ اسی کی طرف ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے، تم واپس اس کی طرف جاؤ گے۔ تو اللہ تعالی نے یہاں پر اس آیت کریمہ میں اپنے اور احسانات کا ذکر کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے کہ اس آیت کے مخاطب کون ہے؟ اگر تو ہم اس پچھلے سلسلہ کلام پر غور کریں تو آپ دیکھیے قرآن پاک کی پچھلی آیات کو، اور سورہ بقرہ کی ان آیات پر غور کر لیجئے کہ جس کے بالکل آغاز میں ہم نے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ اختلاف اس پہ شروع ہوا ہے کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، کہ اللہ تعالی ہدایت کے سلسلے میں جو بھی کسی بھی مثال کے دینے سے اس کو ترک نہیں کرتا، نہیں چھوڑتا، اللہ تعالی اس میں کچھ جھجک محسوس نہیں کرتا کہ مثال چاہے مچھر کی ہو یا اس سے بھی زیادہ حقیر چیز کی۔ تو اس آیت کا مخاطب اس وقت عرض کیا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، وہ ان کا خیال یہ تھا
کہ اس آیت کریمہ میں مراد منافقین ہیں، اور ایک روایت جو باقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہی کے متعلق ہے، بہت سے حضرات اس کے قائل تھے کہ یہ آیت کریمہ دراصل یہودیوں کے بارے میں، تو یہودی مراد لیں یا منافقین، دو اس وقت تو کچھ آراء اور بھی ذکر کی تھی اگر آپ کے ذہن میں ہو، وگرنہ آپ دیکھیے یہودی یا مشرکین مراد لے لیے جائیں کوئی بھی، تو ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، 26 نمبر آیت کے بعد 27 میں دیکھیے کہ یہ یہودی، ہم پہلے اس کو فرض کر لیتے ہیں کہ یہودیوں کے متعلق یہ آیت تھی کہ یہودیوں تم اللہ کے عہد و پیمان کو توڑتے ہو، یہودیوں ان چیزوں کو قطع کرتے ہو جن کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا تھا، اور یہودیوں تم فساد کرتے ہو، اور یہودیوں تم ہو جو خسارہ اٹھانے والے ہو۔ تو اب اس آیت نمبر 28 میں پہنچے تو یہودیوں ہی سے بات ہوئی نا، کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا کیسے انکار کرتے ہو؟ یہاں پہنچ کے مفسرین کو مشکل پیش آئی ہے، اور مشکل بھی تو ہے ہی، اللہ تعالی کا کلام، اس کی تشریح، اس کی تفسیر، بڑا محتاط رہنا چاہیے آدمی کو، بہت محتاط رہنا چاہیے، اگر ہو سکے تو اس بوجھ کو اٹھائے ہی نہ، ہو سکے تو اس کام میں نہ پڑے۔ یہ بیان کرنا کہ اللہ کی مراد یہاں کیا ہے کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ آپ کسی عام حکمران تھانے دار کو دیکھ لیجئے، اور تھانے دار کوئی بات کہتا ہے اور سپاہی جا کر یہ کہہ دے کہ تھانے دار صاحب نے یہ کہا ہے، اور وہ تھانے دار کی مراد نہ ہو، تو وہ سپاہی کو تھانے دار بلا کے جوتے مارتا ہے اور کہتا ہے تم نے غلط کیوں کہا، میں نے تو یہ میری مراد تو یہ نہیں تھی، اور وہ پھر اسے بتاتا ہے کہ تم میری بات بھی نہیں سمجھتے، اتنے بے وقوف ہو۔ کچھ اسی سے ملتا جلتا حال ایسے ہو جاتا ہے کہ کوئی آدمی تفسیر کے معاملے میں یہ کہے کہ اللہ کی یہ مراد ہے، بہت مشکل ہے۔ کہیں ایسے نہ ہو کہ وہاں پر جوتے پڑنے لگیں اور وہ شہنشاہ عالم یہ کہہ دے، یہ فرما دے کہ میری مراد تو یہ نہیں تھی، تم میری مخلوق کو کیوں غلط بات بتاتے رہے ہو۔ اس لیے اللہ کے بندے، وہ مفسرین جو تھے متقدمین کتنے ہی تھے جو تفسیر کے اہل تھے، ہر طرح سے نہیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ تعالی کی مراد بیان کرنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہم اپنی آخرت کو کیوں داؤ پہ لگائیں۔ اور جنہوں نے کیا ہے ان کا بھی بڑا مقام تھا، وہ بھی ڈر ڈر کے کرتے رہے۔ اور اب یہ جو آپ سنتے ہیں یہ نقل ہے بھائی، تفسیر نہیں ہے۔ جو کچھ کتابوں میں لکھا ہے، کچھ عربی کی کتابوں میں، کچھ انگریزی کی کتابوں میں، اردو اور فارسی کی کتابوں میں، اس سے نقل کر کے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ پچھلوں نے یوں لکھا ہے، اور وہ یہ حضرات کہتے ہیں یہ قطعاً گمان نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی ایسی تفسیر ہے جو اپنے پاس سے کی جا رہی ہے، یہ پچھلوں نے جو کچھ لکھا ہے۔ اللہ تعالی کی رحمتیں ہوں ان پہ، اور خدا ان کو اپنے خاص قرب سے نوازے کہ وہ اللہ کی مراد بہت سی جگہوں پہ واضح فرما گئے، اور انہوں نے اس کو لکھا اور اللہ ہی کے بھروسے اور اعتماد پہ لکھا۔ خدا ان کے اعتماد کی لاج رکھے اور خدا ان کے بھروسے کی شرم رکھے۔ ان لوگوں نے اگر یہ کام نہ کیے ہوئے ہوتے تو ممکن نہیں تھا کہ اب کوئی تفسیر انسان کر سکتا، الا یہ کہ لوگ علیاذ باللہ گمراہی میں پڑ جاتے۔ اس لیے یہاں پہ پہنچ کے ان مفسرین کو دقت پیش آئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر پچھلی آیات میں مراد یہودی لیں تو یہاں پہ مخاطب یہودی کیسے بنیں گے؟ کیونکہ یہودی بہرحال اللہ کا انکار تو نہیں کرتے تھے۔ یہودیوں میں اور مسلمانوں کے بنیادی عقائد میں اللہ تعالی کی ذات، اس پہ ایمان لانا، اور اسی طرح بہت سی چیزیں شامل تھیں جو مشترک ہے، مثلا تقدیر پہ ایمان لانا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان لانا۔ تو اس لیے پھر یہ آیت ہوئی کیا؟ تو انہوں نے پھر خود ہی اس کا جواب دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس آیت کو ہم یہودیوں کے متعلق کہتے ہیں تو پھر مراد یہ ہو جائے گی کہ اللہ تعالی نے یہودیوں سے کہا کہ تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو؟ وہ تو کرتے نہیں تھے۔ تو مراد یہ ہے کہ تم ان مشرکین کے ساتھ مل کے ان کی تائید کرتے ہو، ان مشرکوں کا ساتھ دیتے ہو،
اور ان کافروں کا ساتھ دیتے ہو جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم کیسے خدا کا انکار کر سکتے ہو جبکہ ہم نے تم پر یہ احسانات کیے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ یہودی مراد ہیں جو مشرکین کے ساتھ خلا ملا رکھتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے، اور اللہ تعالی نے اس لیے انہیں تنبیہ کی ہے کہ دیکھو تم ایسے نہ کرو۔ جو مفسرین اس میں مراد وہ نہیں لیتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ پچھلی آیات میں اصل میں مراد منافقین تھے، کہ منافقین نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑا، اور انہوں نے اللہ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا تھا انہوں نے کاٹ دیا، اور منافقین نے زمین میں فساد مچایا، اور یقیناً وہ خسارے والے لوگ ہیں۔ اللہ نے ان منافقین سے کہا ہے کہ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کر رہے ہو؟ اور تیسری رائے مفسرین کی یہ ہے، بہت اچھی بات انہوں نے کہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا تھا نا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، ذرا سا پیچھے آپ اور چلے جائیے 21 نمبر آیت میں، کہ اے انسانوں اللہ کی عبادت کرو، اپنے رب کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ وہ کہتے ہیں جو وہاں پہ مخاطب تھے نا اللہ تعالی کے بندے، ساری انسانیت، بس ٹھیک وہی یہاں پر بھی مخاطب ہیں کہ ان بندوں میں سے جو کافر ہو گئے، جو اللہ کا انکار کر چکے، دہریے ہو گئے، بالکل خدا کو سرے سے مانتے ہی نہیں تھے، اللہ نے اس آیت کریمہ میں انہیں مخاطب فرمایا ہے، نہ یہودی مراد ہیں اور نہ منافقین مراد ہیں، بلکہ یہاں پر پہنچ کے چونکہ سلسلہ کلام مکمل ہو رہا ہے نا کہ پہلے وہ ساری چیزیں آ گئیں، اللہ کی عبادت کی، پھر توحید، پھر رسالت، پھر اس کے بعد اعتراضات، اور پھر یہاں پہنچ کر اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسانوں میں کچھ یعنی ایسے بھی ہیں جو ہمارا انکار کرتے ہیں، لوگوں تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ اور پھر اس سے اگلی آیت میں بھی اپنے احسانات گنوا کے اس سلسلہ کلام کو مکمل کر دیا، اور اس کے بعد جو تیسری آیت آ رہی ہے وہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ شروع کیا۔ تو کہتے ہیں 21 نمبر آیت میں جس طرح عمومی طور پر ساری انسانیت سے اللہ تعالی نے تخاطب فرمایا ہے، بالکل اس 28 نمبر آیت میں بھی اللہ تعالی نے ان سب سے کہا ہے کہ جو خدا کے منکر ہیں کہ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا کیسے انکار کر سکتے ہو؟ حیرت ہے، تعجب ہے، تمہیں کچھ سجھائی دیتا ہے؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، حال یہ ہے کہ تم بے جان تھے، فَأَحْيَاكُمْ، سو اللہ نے تمہیں زندہ کیا۔ عرض کیا تھا نا کہ دونوں ترجمے کیے گئے کہ تم مردہ تھے، اللہ نے تمہیں زندہ کیا۔ پھر اس پہ ایک لمبی بحث چلتی ہے کہ مردہ تو تھے ہی نہیں، کوئی نہ کوئی مردہ تو وہ ہوتا ہے جس میں روح ہو اور پھر نکل جائے، تو روح ہی نہیں تھی۔ اس لیے جن حضرات نے اس کا ترجمہ کر دیا نا کہ امواتن بے جان تھے، انہوں نے بالکل ساری بحث کو ہی سمیٹ دیا ہے کہ امواتن تم بے جان تھے، یعنی مردہ بھی، کبھی تو مردے میں روح تھی نا، وہ کہتے ہیں بے جان تھے، تمہاری حیثیت ہی کچھ نہیں تھی، فاحیاکم، اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے۔ یہ بے جان ہونا یہ پیدائش سے پہلے کا قصہ ہے کہ تمہاری زندگی نہیں تھی، جان نہیں تھی تم میں، اور اللہ نے تمہیں جان ڈالی ہے، اور اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا ہے۔ یہ موت کا عالم، یہ بے جان ہونے کا عالم، آپ سائیکل پر غور کیجئے کہ کس طرح انسان مٹی میں ملتا ہے، اور پھر اس مٹی سے نباتات اگتی ہیں، اور پھر وہ انسان کھاتا ہے، اور پھر اس کی ایک شکل اور صورت سامنے آتی ہے بچے کی صورت میں، وہ موت ہی تھی، بے جان ہونے کی کیفیت تھی۔ اللہ نے فرمایا فاحیاکم، ہم نے تمہیں زندہ کیا۔ تو ایک موت عدم کی تھی اور اللہ نے یہ زندگی دی۔ مفسرین نے یہاں پر موت اور زندگی اس کے بہت سے معنی لکھے ہیں۔ آپ دیکھیے اس آیت کریمہ میں پہلی مرتبہ موت ایک، پھر زندگی نمبر ایک، پھر فرمایا ثم یمیتکم، پھر تمہیں وہ موت طاری کرے گا، موت 2 نمبر ہو گئی، ثم یحییکم، پھر دوسری زندگی۔
2 زندگیاں اور 2 موتیں، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی طرف لوٹ کر جاؤ گے. یہ رجعت تو 2 موتوں اور 2 زندگیوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے. مفسرین نے اس پہ 5 اور 6 موتیں اور زندگیاں ثابت کی ہیں. وہ کہتے ہیں اس سے یہ مراد بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، لیکن یہ کہ آپ ان چیزوں کو کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں. خاص طور پہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح لکھی ہے، لیکن بے غبار تفسیر، سیدھی سادی، جو عام طور پہ مفسرین جس طرف کہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ موت پہلی، اس دنیا میں آنے سے پہلے کا قصہ، بے جان تھے تم، کوئی شعور نہیں، کوئی تمیز نہیں، کچھ حیات نہیں، کچھ نہیں ہے، اور اللہ نے تمہیں زندہ کیا، اللہ نے زندگی دے دی. سبحان اللہ، اللہ کے ہونے کی دلیل ہے. کوئی بھی آدمی آج تک نہ زندگی کو پیدا کر سکا ہے، نہ زندگی کو کبھی پیدا کر سکے گا. یعنی سرے سے کچھ ہو ہی نہیں اور حیات وجود میں آ جائے، یہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے زندگی کو پیدا کیا ہے، اور اللہ ہی کی ذات ہے جس نے موت کو پیدا فرمایا ہے. ورنہ کوئی بھی حقیقتاً حقیقی زندگی کوئی نہیں پیدا کر سکتا. ایک چیز سے دوسری چیز میں تبدیل ہو جاتی ہیں چیزیں. انسان محنت کرتا ہے، زندگی کو بچا لیتا ہے. ڈاکٹر محنت کرتا ہے، زندگی کو بچا لیتا ہے، دوا دے دیتا ہے، زندگی محفوظ ہو جاتی ہے. لیکن حقیقت میں کوئی زندگی پیدا کر دے، ایسے نہیں ہے. اور پھر اللہ جو زندگی دیتے ہیں، جو جانوروں کی زندگی الگ ہے، انسانوں کی زندگی الگ ہے. پھر اللہ نے انسانوں کی زندگی میں جو روح کی زندگی ہے وہ الگ ہے، جسم کی زندگی الگ ہے. نیند آ جاتی ہے وہ ایک حالت الگ ہے. پھر سونے میں شعور اس کا کیا حال ہوتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے. اتنی حیات ہیں، اتنی زندگیاں ہیں. نباتات کی زندگی، یہ کھانا، یہ پانی جو ہم پیتے اور کھاتے ہیں، اس کی اپنی زندگی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم کھانے کے لیے جب بیٹھتے تھے تو کھانے کی تصویر ہم اپنے کانوں سے سنا کرتے تھے. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث میں ایسے وہ بات بخاری شریف میں آئی ہے بیان کرتے ہیں جیسے مطلب کوئی معمول کی بات تھی، وہ اتنی غیر معمولی تھوڑی تھی. فرمایا ہم سنتے رہتے تھے. یہ کھانا اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اس میں بھی ایک زندگی ہے. اللہ نے سارے بات ہی سمیٹ دیا یہ فرما کر کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. لوگوں اس کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح اور حمد اس کے ساتھ بیان نہ کرتی ہو. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، مگر تم ان کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے، تمہاری اتنی گہری سمجھ نہیں ہے. فقہ فرمایا ہے، یعنی گہری سمجھ نہیں ہے. اسی لیے جن لوگوں کی سمجھ گہری ہو جاتی ہے اور جنہیں اللہ کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے، وہ ان چیزوں کی تسبیح سنتے ہیں. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے زیادہ معرفت کس کو اللہ کی نصیب ہوئی؟ سب سے بڑے اللہ کے پہچاننے والے اور سب سے زیادہ برگزیدہ اور اللہ کے مقرب وہ بندے تھے، انہیں معلوم تھا. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ سنتے رہتے تھے. اللہ نے فرمایا ہے کہ دیکھو تم کچھ نہیں تھے، ہم نے تمہیں زندہ کیا، یہ زندگی دی، یہ اللہ کا احسان ہے. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے عرض کیا کہ امیر المومنین، آپ کیا اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ آپ بچپن میں ہی آپ کا انتقال ہو جاتا، بلوغت سے پہلے، یا اب زندگی اچھی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اب اچھی ہے. انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے میں جوان ہوا اور تصدیق اور تکذیب کا قائل ہوں. میں فرمایا اللہ کی معرفت نصیب ہوئی، میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور جو کچھ کافر کہتے تھے انہیں جھٹلایا، اس کی تکذیب کی. فرمایا میں اس زندگی پہ خوش ہوں، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ لا یتمنن احدکم الموت، تم میں سے کوئی آدمی موت کی تمنا نہ کرے، اگر وہ اچھا ہے
تو اللہ اس کو کی اچھائیوں میں اضافہ کر دے گا، اور اگر برا ہے تو ممکن ہے اللہ اسے توبہ کی توفیق دے دے۔ اور ایک جگہ یہ بھی آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایسے اور ایسے حالات آ جائیں تو پھر مر جانا اچھا ہے زندہ رہنے سے۔ اسی لیے اس حدیث کی وجہ سے بعض فقہا اور مفسرین نے لکھا ہے کہ موت کی تمنا ہر حال میں ممنوع نہیں ہے، بلکہ بعض حالتیں ایسی آ جاتی ہیں کہ آدمی بے اختیار موت کی تمنا کرنے لگتا ہے تو وہ درست کرتا ہے، کوئی غلط نہیں ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی آتا ہے، انہوں نے جب حالات دیکھے خلافت راشدہ کے بعد کے دور کے تو موت کی تمنا کرتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے موت مانگنے سے، تو انہوں نے فرمایا کہ وہ زمانہ تھا جب موت مانگنے سے منع کیا تھا، اب تو حکومتوں کے جو حالات ہو گئے ہیں میں ڈرتا ہوں کہ میرا ایمان ختم نہ ہو جائے، میں کہتا ہوں اللہ اس سے پہلے پہلے اپنے پاس بلا لے۔ تو زندگی خدا کی بہت بڑی نعمت، اللہ نے فرمایا ثم یمیتکم، پھر اس کے بعد وہ تم پر موت طاری کرے گا۔ یہ زندگی جو گزر رہی ہے اس کے بعد آئے گی موت۔ مفسرین کہتے ہیں کہ بات تو چل رہی ہے اللہ تعالی کے ہونے کے دلائل کی۔ اللہ نے فرمایا کہ تم کیسے انکار کرتے ہو ہمارا، کیسے کر سکتے ہو بھئی، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم بے جان تھے، زندہ کیا ہے اور پھر تمہیں موت دے گا۔ تو موت کا ذکر کرنا کہ وہ تم پہ موت طاری کرے گا، یہ احسان کا موقع ہے نا، اللہ کے انعامات کا موقع ہے۔ تو کہتے ہیں موت کون سا انعام ہے جو اللہ نے یہاں پہ ذکر فرمایا ہے؟ اس پہ آپ غور کیجئے، ان مفسرین کے کتنے کھلے دماغ تھے الحمدللہ، خود اعتراضات اشکالات پیدا کرتے تھے پھر اس کے جواب لکھتے تھے۔ ایسے نہیں تھا کہ کوئی سوال اگر ذہن میں آ گیا کسی کے اور اس نے پوچھ لیا تو فتویٰ صادر ہو گیا کہ جی تم تو اسلام سے نکل گئے، تمہیں تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ایسی بات نہیں ہے، کوئی آدمی کسی کی سوچ اور اس کے سوچنے کو پر قدغن نہیں لگا سکتا، روک نہیں سکتا۔ اس لیے لوگوں کو سوال پوچھنے چاہیے، لوگوں کو حق ملنا چاہیے کہ سوال پوچھیں۔ قرآن سنت حدیث پہ اگر کوئی اعتراض ذہن میں آتا ہے، کوئی اشکال ذہن میں آتا ہے تو ضرور اسے علماء سے پوچھنا چاہیے، بیان کرنا چاہیے اور اہل علم کو اس کا جواب دینا چاہیے۔ نہیں جواب آتا تو صاف لکھ دیں، کہہ دیں کہ بھائی اس کا جواب مجھے نہیں معلوم، کسی اور صاحب علم سے رجوع کر لیں۔ لیکن لوگوں پر پابندی لگانا کہ تم سوال نہ کرو، کفر ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، نہایت غلط بات ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آ کے سوالات پوچھتے تھے، کبھی آپ دیکھیے حدیث کی کتابوں میں بعض ایسے سوالات ہیں کہ ہمارے اس دور میں کوئی کسی سے پوچھے تو لوگ اس پہ فتویٰ جڑنا شروع کر دیں۔ ہاں ایک بات ہے اور وہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اعتراض جیسا ہی ہو گفتگو ادب کے دائرے میں ہونی چاہیے، گفتگو تہذیب کے مطابق ہونی چاہیے۔ برے سے برا سوال اٹھتا ہے، اچھے الفاظ کے ذریعے اسے بیان کرے، بتائے کہ یہ ذہن میں آتا ہے۔ تو مفسرین رحمہم اللہ اتنے وسیع ظرف کے تھے، وہ کہتے ہیں اس پر یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے ذکر تو فرمایا ہے سارا کے احسانات اللہ کے کیا ہیں، اس کی قدرت کا اور اس کی مہربانیوں کا، تو پھر موت کون سا احسان ہے؟ پھر بہت جواب انہوں نے دیے۔ ایک جواب یہ بھی دیا کہ وہ کہتے ہیں یہاں پر احسانات کا ذکر نہیں، قدرت کا ذکر ہے کہ اللہ نے کہا تم بے جان تھے، ہم نے تمہیں زندہ کیا ہے، ہم تمہیں موت دیں گے، تو قدرت تو اللہ ہی کی ہے جو موت آئے، اور قدرت اللہ ہی کی ہے جو زندگی بخشتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ احسانات کا نہیں، قدرت کا ذکر۔ اور بعض مفسرین انہوں نے اور بھی اچھی بات عجیب و غریب لکھی ہے، وہ کہتے ہیں موت کون سی ایسی چیز ہے کہ وہ اللہ کا احسان نہیں ہے، شکر کرنا چاہیے، آخرت میں اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ کے ہاں پہنچیں گے، خدا کے احسانات، خدا کے انعامات، جنت، یہ سب کی سب چیزیں اللہ کے ہاں نصیب ہوں گی۔ تو وہ کہتے ہیں موت بالکل ٹھیک ہے، ہونی چاہیے۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ موت جتنی قریب آتی ہے، اللہ کا قرب جتنا اس کے آثار بڑھتے ہیں، شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ابن ماجہ وغیرہ کی ایک روایت میں آیا ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن ایسا نہیں ہے جس کی موت آئے اور اللہ کے فرشتے اس کی موت سے پہلے اسے سلام نہ کریں. حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے فرشتے آتے ہیں اور اس کو سلام کرتے ہیں اور پھر اس کا دل اس دنیا سے یعنی بیزار ہو جاتا ہے کہ جلدی چلوں کسی طرح اللہ سے ملوں. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت آیا نا تو ان کی اہلیہ کھڑی تھی اور انہوں نے دیکھا اب تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی تشریف لے جانے کا وقت آ گیا ہے اور کوئی صورت نہیں ہے اب زندگی کی. تو انہوں نے کہا کہ ارے کل کیا ہوگا؟ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے دوستوں سے ملوں گا اور کیا ہوگا. اتنے خوش تھے وہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی. اللہ کے ایسے بندے بھی تھے جنہوں نے کہا کہ خدا بندہ جب تک یہ نہ پتا چل جائے کہ آخرت میں کیا انجام ہوگا، کون ہنسے اور کون خوشیاں منائے. اور ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا کہ اگر میری موت کا وقت دیکھنا، اگر میں ہنسوں اور اگر میرے چہرے پہ اچھے آثار ہوں تو پھر ہنسنا اور پھر خوش ہونا، وگرنہ سمجھنا میں ناکام گیا. تو لوگوں نے کہا کس وجہ سے؟ انہوں نے کہا اس ایک دن، اس ایک لمحے کے لیے تو ساری چیزیں، سارے پاپڑ ویلے جاتے ہیں. تو جب ان کا انتقال ہوا ان بزرگوں کا تو دیکھا لوگوں نے وہ مسلسل مسکراتے رہے یہاں تک کہ قبر میں اتار دیے گئے. اللہ کے انعامات پہ، اللہ کے احسانات پہ، خدا کی دیدار، اس کی تجلیات، مومن کی نظر ادھر چلی جاتی ہے. ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا. موت سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کا قرب نصیب ہوگا. جس ذات باری تعالی پر غیب میں ایمان لایا تھا آج مشاہدے کا دن. اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اور اللہ ہی کی ذات ہے جو اپنے بندوں کی روح اس وقت نکال لیتی ہے جب وہ مرتے ہیں. اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے بعض بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی روح اسرائیل ملک الموت اور فرشتے علیہ الصلوۃ والسلام وہ نہیں نکالتے بلکہ خود اللہ اس کی روح نکال لیتے. اللہ کے قرب کا کوئی ٹھکانہ اور حد ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندے کے اور اپنے درمیان فرشتوں کو بھی نہیں رکھتا، خود براہ راست روح نکال لیتا ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ نے فرمایا ہم اپنے بندے کی روح، ہم لوگوں کی روح نکالتے ہیں جب موت آتی ہے. واللتی لم تمت فی منامہا، اور جس کو موت نہیں آتی ہم اس کی سونے میں اس کی روح کو الگ کر لیتے ہیں، یعنی شعور کو معطل کر دیتے ہیں. فیمسک التی قضی علیہا الموت، بس جس آدمی کی موت آنی ہوتی ہے پھر اس کا شعور سے نہیں دیا جاتا، سوتے میں ہی چل بستا ہے. عجیب بات ارشاد فرمائی. اس آیت کے آخر پر فرماتے ہیں کہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اور اس آیت میں بڑی نصیحت کی بات ہے ان کے لیے جو سمجھیں. تو سمجھنا کیا ہے؟ سمجھنا یہ چاہیے کہ مسلمان آدمی ہے نا، جیسے نیند آ جاتی ہے بس موت بھی اسی طرح آ جائے گی، اور کیا. تو نیند آنے میں کب تکلیف ہوتی ہے؟ ادھر سر رکھا بستر میں تکیے پہ، ادھر سو گئے بس. جی چاہتا ہے بلکہ کہ اب کوئی شور نہ کرے، سونے دے. اور اللہ کے نیک بندے انشاءاللہ ایسے ہی موت آ جائے گی، اس میں کیا ڈرنا ہے. ثم یمیتکم، فرمایا بھی وہ تمہیں موت دے گا جیسے نیند آ گئی، جیسے مر گئے، اور کیا. عطار تذکرۃ الاولیاء کے مصنف، وہ اب عید کا موقع آیا اور وہ اپنے تیل عطر یہ چیزیں بہت زیادہ خرید و فروخت میں مصروف تھے، اور کوئی صاحب دل ان کی دکان پہ آ نکلا اور اس نے پوچھا کہ اس نے کچھ سوال کیا، انہوں نے اس کا کوئی سوال پورا نہیں کیا، تو اس نے کئی بار سوال کرنے کے بعد کہا کہ ارے بھائی تم مرو گے کیسے؟ انہوں نے کہا جیسے تم مرو گے ویسے میں بھی مر جاؤں گا. عید کے دنوں میں تو رش ہوتا ہے نا دکانوں پہ. اس نے کہا سبحان اللہ، میری طرح مر جاؤ گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تمہیں غصہ بھی آیا، تعجب بھی ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ صاحب دل لیٹا، اس نے سرہانے ہاتھ رکھا اپنے سر کے نیچے، کلمہ پڑا اور یہ جا وہ جا، مر گیا. تو عطار رحمت اللہ علیہ پر اتنا اثر ہوا
کہ انہوں نے عید کے بعد پھر دکان نہیں کھولی، سب کچھ اپنے اوروں کے حوالے کر دیا اور چل پڑے اور کہنے لگے میں نے جو اس سے کہا تھا نا تیری طرح مر جاؤں گا، تو پتہ نہیں اس کی طرح تو میں مر ہی نہیں سکتا، اب کچھ کر لوں کہ موت آئے تو اس طرح مر جاؤں۔ مرنے والے ایسے بھی مر جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔